دل لگی کے ساتھ اس نے ساری جو ہے نا اپنا کیریئر اس نے بنایا، اور بہت اس کے پیچھے یہی تھا کہ میرے والدین خوش ہو، میرے والدین کا سر جو ہے فخر سے بلند ہو، میں ان کو خوشی دے سکوں. یعنی وہ ایسا بچہ تھا. اب بالکل وہ کوئی فضول خرچ نہیں تھا، وہ سب سے پیار کرنے والا تھا، وہ بڑوں کی بہت عزت کرتا تھا، چھوٹوں سے بہت پیار کرتا تھا، اپنی بڑی آپیوں کا بہت لاڈلا تھا، بھائی کا، ماں باپ کا بہت ہی پیارا تھا. اب 5ویں نمبر پہ تھا نا، تو گھر بھی آتا تھا تو لاڈ اٹھوانے، آوازیں کسنی، گنگنانا، یعنی گھر میں شگل لگانا، یہ اس کی بہت پیاری نیچر تھی. یعنی اس کی دم سے نا ہمارے گھر میں رونق لگتی تھی. جب بھی اسامہ آنا اور ایسے لگنا جیسے گھر میں نا عید کا سا سما ہے، سب خوش ہیں، اور سب یعنی پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ دن کیسے گزر گیا. اسامہ جب چھٹی آتا تھا، اور چھٹی آنے سے پہلے اپنی تینوں باجیوں کو میسج کرنا کہ میں آ رہا ہوں، تو بچے اٹھائیں، اپنا بورگا بستر باندھیں اور مما کے پاس چلیں. میں آؤں تو آگے آپ لوگ بیٹھی ہوں اور بچے بھی ہوں. یعنی وہ جتنی چھٹی گزارتا تھا اس کا دل کرتا تھا باجیاں بھی جو ہے نا باس ادھر ہی رہیں. تو میں کئی دفعہ کہتی تھی، میں نے کہا میرا بیٹا نہیں نا، دیکھیں ان سسرال ہیں ان کے، ماں صدقے بیٹیاں اپنے گھروں میں اچھی لگتی ہیں شادی کے بعد، تو تمہارا کیا دل کرتا ہے کہ میں جب آؤں تو یہ بھی ادھر ہی ہوں. تو میں نے کہا نہیں، اس طرح نہیں نا اچھا لگتا. کہتے ہیں نہیں یار مما، انہی سے تو رونق ہے، باجیوں سے، یعنی کہ بہنوں سے ہی تو رونق ہے گھر میں. تو وہ اتنا وہ پیار کرتا تھا بہنوں سے. ابھی اس چھٹی میں جو آخری اس کی چھٹی تھی، اس کی اتنی بڑی خواہش تھی، بہت پچھلی جو سیکنڈ لاسٹ اس کی چھٹی تھی، اس میں آتے سار سب سے پہلے اس کا یہ تھا، اتنی تڑپ تھی اسے عمرہ کرنے کی کہ ماما بچپن میں تو گیا تھا، اس وقت چھوٹا تھا، مجھے اتنا پتہ نہیں تھا، تو ابھی اس وقت میں اسٹوڈنٹ تھا، تو ابھی تو میں جاب میں آ گئی ہوں، تو مما دعا کریں نا کہ کہتا ہے مجھے کہتا ہے مما اپنا بھی پاسپورٹ نکالیں، حاجرہ چھوٹی بہن کا بھی، اور اپنا بھی نا اپنے ہاتھوں سے لیپ ٹاپ جو ہے نا کھولا ہے، اور ہم تینوں کے اپنا بھی، میرا بہن کا رینیو کرانے کے لیے اپلائی کر دیا پاسپورٹ، فیس وغیرہ خود جمع کرائی. کہ پھر مجھے کہتا ہے ماما دعا کریں نا کہ جولائی کے پہلے ہفتے میں نا کہ ہم عمرہ کے لیے نکل جائیں. تو میں بھی آگے سے کہتی ہوں، میں نے کہا انشاءاللہ ضرور بچے، انشاءاللہ دیکھنا جائیں گے، انشاءاللہ جلدی جائیں گے. تو بس اس کی یہ بہت بڑی خواہش تھی عمرہ کی. اور پھر ایک اس کی بہت بڑی یہ خواہش تھی کہ میں اپنی پوری فیملی کو نا نادرن ایریا سارا گھماؤں، کیونکہ اس کی جو یونٹ ہے 14 NLI، ان کا جو سینٹر ہے وہ بنجی سینٹر گلگت میں ہے. تو وہ ایک دفعہ گیا تھا اپنے کسی یونٹ افسر کے ولیمے پہ، وہاں شادی اٹینڈ کرنے، دیکھ کے آیا تو اس کو وہ بہت اچھا لگا. تو وہ اس کی خواہش تھی کہ میں اپنے گھر والوں کو بھی یہ جگہ دکھاؤں. تو وہ پھر اس نے یہ بھی پلان کیا ہوا تھا، ادھر پوسٹ پہ بیٹھ کے ساری پلاننگ کر کے آیا تھا. جتنے نادرن ایریا میں میس تھے ان میں کمرے بک کروا کے، گاڑی ارینج کر کے سارا، اور پھر گھر والوں کو کہا کہ میں آ رہا ہوں چھٹی، اتنی میری چھٹی ہوگی اور کوئی دن ضائع نہیں ہونا چاہیے، کہ ہم نے ٹائم پہ نکلنا ہے اور ٹائم پہ واپس آنا ہے، پھر میری چھٹی کم ہے. تو سارے گھر ابو بھی اس کے آئے ہوئے تھے چھٹی، اور بہنیں بھی، مجھے بھی، اپنی خالہ کو، سب کو لے کے. تو ہمیں گلگت لے گئے. گلگت ہمیں بنجی سینٹر میں رات ایک وہاں سٹے کیا. بڑا خوش، بڑا اتنا خوش کہ ماما دیکھیں نا یہ آپ کو کیسا لگا میرا سینٹر، بنجی سینٹر. میں نے کہا بچے بہت اچھا، بہت وہ اسے نا پیار کرتا تھا اپنی یونٹ سے. تو کہتا ہے ماما، مجھے کہتا ہے ماما ابھی تو آپ آئی ہیں نا ادھر، میں ٹرپ پہ آپ کو لے کے آیا ہوں نا، تو انشاءاللہ پھر آپ کو نا جب میری بنجی سینٹر میں ہماری یونٹ کے افسرز کی نا پوسٹنگز آتی ہیں، تو میری بھی جب انشاءاللہ پوسٹنگ آئے گی نا تو مما پھر میں آپ کو دوبارہ ادھر لے کے آؤں گا. پھر بنجی سینٹر ہم رات رہے، اس کے بعد پھر ہمیں ہنزا لے گیا. ہنزا بھی وہاں اپنے NLI کا میس میں کمرے بک کروائے ہوئے تھے، وہاں ہم نے رات سٹے، ایک رات وہاں رہے. پھر اس کے بعد ہمیں نلتر ویلی لے گئے، نلتر ویلی میں بھی ہمیں ایک رات وہاں سٹے کیا.
پھر واپسی پہ بھی گلگت میں ہم نے رات اسٹے کیا اور گھر واپس آئے 5 جولائی کو واپس آئے. تو پھر آگے اس کا پروگرام بن گیا کہ میں نے باجی کو ملنے جانا ہے. میری چھٹی کم ہے اور میرے پاس دن نہیں ہے. ماما میں نے اسی چھٹی میں باجی کو ملنا ہے. میں اسے کہہ رہی, میں نے کہا بچے اتنے تھکے ہوئے آئے ہو اتنے لمبے سفر کر کے, تو ماں صدقے اگلی چھٹی آؤ گے تو ستمبر میں کہہ رہے ہو نا میں چھٹی آؤں گا, تو ستمبر میں باجی کو ملنے چلے جانا. کہتا نا 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 ماما میرے پاس ٹائم نہیں ہے, بس میں نے اسی چھٹی میں ملنا ہے. تو بس وہ بھی پھر میں چپ ہو گئی. میں نے کہا اس کی خواہش ہے تو چلو چلتے ہیں. کہتا آپ لوگوں نے بھی نا, پاپا نے, آپ نے اور بہن نے, چھوٹی نے نا میرے ساتھ جانا ہے. پھر ایک رات ہم گھر رہے اور اسٹے کیا اور ایک رات کا, اور پھر ہمیں صبح ہمیں لے گیا بہن کے پاس, خود گاڑی ڈرائیو کر کے. وہاں ہم ایک رات رہے. پھر پیچھے سے جو ہے نا یونٹ سے کال گئی کہ آپ گئے ہوئے ہیں, تو کاڑا میں ایک یونٹ افسر کا ولیمہ بھی ہے, یونٹ کی طرف سے اٹینڈ کر کے آئے ہیں کہ بھائی اسامہ صاحب. تو پھر میرا بچہ ادھر کاڑا رات کو چلا گیا اپنے. پھر میں نے بولا, میں نے کہا اب رات کو نا واپس نہ آنا, لیٹ ہو جاؤ گے. تو اپنے ایک ان کا کالج فیلو دوست ہے, بیسٹ فرینڈ, تو میں نے کہا ان کے پاس رہ جاؤ, وہ بھی کپتان ہیں. تو اب میں نے کہا ان کینٹ میں نا ان کے پاس رات رہنا. وہاں ولیمہ اٹینڈ کرنے کے بعد اپنے دوست کے ساتھ بھی وہ آخری رات گزاری, بیسٹ فرینڈ کے ساتھ. پھر صبح پنڈی کے لیے ہم نکلے, گاڑی خود ڈرائیو کر کے لے کے آیا. اور شام کو ہم 7 جولائی کو ہم گھر میں شام کو واپس پہنچے. مغرب کے ٹائم ہم پہنچے ہیں, اور بس وہی رات آخری رات اس کے گھر تھی. صبح 7:15 بجے گاڑی بک کروائی ہوئی تھی انہوں نے, گاڑی نے آنا تھا. اور بس میرا بچہ 7:15 بجے گھر سے نکلا ہے 8 جولائی کو, اور 9 جولائی کو پرچم میں لپٹا ہوا آ گیا. اور جس دن میں شہادت ہوئی ہے صبح 8 بجے میں نے اپنے فون اٹھا کے ہاتھ میں نے رکھ دیا ہے. میں نے کہا میرا بیٹا سفر کر کے گیا ہے, تھکا ہوا ہے, آج ہی بنو سے ادھر اپنے ہیڈ کوارٹر وزیرستان پہنچا ہے, تو تھکا ہوا ہے, سویا ہوا ہوگا. میں ابھی کال نہیں کرتی, میں نا تھوڑی لیٹ کال کروں گی. جب وہ پوسٹ پہ پہنچ چکا تو پھر میں تسلی سے بات کریں گے. لیکن وہ صبح 4 بجے 9 جولائی کو صبح 4 بجے آپریشن کے لیے نکل گئے.